السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے فرزند رشید حضرت حافظ صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے 5ویں باوقار محتمم گزرے ہیں۔ ان کے کچھ حالات زندگی آج آپ کے گوشے گزار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حافظ صاحب حضرت نانوتوی قدس سرہ کے فرزند رشید تھے۔ 1279 ہجری 1862 عیسوی میں نانوتا میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد والد ماجد نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گلاوٹی ضلع بلند شہر بھیج دیا۔ گلاوٹی میں حضرت نانوتوی کا قائم کیا ہوا مدرسہ منبع العلوم تھا۔ حضرت مولانا عبداللہ امبیٹھوی اس مدرسے میں مدرس تھے۔ بعد ازاں مزید تعلیم کے لیے مراد آباد کے مدرسہ شاہی میں بھیجے گئے۔ یہاں حضرت نانوتوی کے شاگرد رشید حضرت مولانا احمد حسن امروہوی پڑھاتے تھے۔ ان سے مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھنے کے بعد دیوبند تشریف لائے اور حضرت شیخ الہند کے سامنے زانوی تلمذ طے کیا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے ترمذی شریف کے چند سبق پڑھے۔ دور حدیث شریف گنگو پہنچ کر حضرت گنگوہی کے حلقہ درس میں پورا کیا اور وہیں جلالین اور بیضاوی پڑھی۔ 1303 ہجری 1885 عیسوی میں بحیثیت مدرس دارالعلوم میں تقرر ہوا اور مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھانے کی نوبت آئی۔ 1310 ہجری میں جب حضرت حاجی محمد عابد صاحب اہتمام سے مستعفی ہوئے تو یک بعد دیگرے 2 محتمم مقرر ہوئے، حاجی فضل حق صاحب دیوبندی اور حضرت مولانا محمد منیر نانوتوی، مگر ایک سال سے زیادہ اہتمام نہ کر سکے۔ ہر سال کے تغیرات کی وجہ سے دارالعلوم کے نظام میں اختلال پیدا ہونے لگا۔ 1313 ہجری 1895 عیسوی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام کے لیے حضرت حافظ صاحب کا انتخاب فرمایا۔ حافظ صاحب نہایت منتظم اور صاحب اثر و وجاہت تھے، چنانچہ وہ بہت جلد دارالعلوم کے انتظام پر قابو یافتہ ہو گئے اور تقرر کے وقت ان سے جو توقعات قائم کی گئی تھی بدرجہ اتم ان کے اہل ثابت ہوئے۔ حضرت شیخ الہند جو صدر المدرسین تھے، خود استاد ہونے کے باوجود حافظ صاحب کے استاد زادہ ہونے کی حیثیت کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حافظ صاحب کے زمانہ اہتمام میں دارالعلوم نے غیر معمولی ترقی کی۔ جب انہوں نے عنان اہتمام اپنے ہاتھ میں لی تھی تو دارالعلوم کی آمدنی کا اوسط 5-6 ہزار روپے سالانہ تھا۔ آپ کے عہد میں یہ اوسط 90 ہزار تک ترقی کر گیا۔ اسی طرح طلباء کا اوسط 200-250 سے ترقی کر کے تقریباً 900 تک پہنچ گیا۔ اس وقت کتب خانے میں 5000 کتابیں تھیں۔ آپ کے زمانے میں کتابوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ 1313 ہجری 1895 تک عمارات دارالعلوم کی مالیت 36,000 روپے تھی۔ آپ کے عہد میں یہ مالیت 4 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ غرض کہ آپ کے دور اہتمام میں دارالعلوم نے معنوی اور صوری دونوں حیثیتوں سے نہایت عظیم الشان ترقی کی، جو اس سے پہلے اس کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ آپ کے زمانہ اہتمام سے پہلے شعبہ جات اور دفاتر کا کوئی صاف ستھرا اور باقاعدہ نظام نہ تھا، اور گو دارالعلوم معنوی حیثیت سے دارالعلوم بن چکا تھا، مگر اپنی عمارتوں اور ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے آپ ہی کے زمانہ اہتمام میں مدرسے سے دارالعلوم بنا۔ شعبہ جات اور دفاتر کی تشکیل عمل میں آئی، حلقہ اثر میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ غرض کہ ہر حیثیت سے دارالعلوم کا قدم روز افزوں ترقی کی جانب گامزن رہا۔ چنانچہ آپ کا دور اہتمام دارالعلوم کی تاریخ میں اس کی ترقیوں کا نہایت تابناک اور زرعی دور سمجھا جاتا ہے۔ دارالحدیث کی عظیم الشان عمارت جو اپنی نوعیت کی ہندوستان بھر میں پہلی عمارت ہے، آپ ہی کے عہد میں تیار ہوئی۔ جدید دارالاقامے کا آغاز اور مسجد و کتب خانے کی تعمیر بھی حافظ صاحب کے زمانے کی یادگار ہے۔ 1328 ہجری 1910 عیسوی کے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی کی یاد اب تک لوگوں کے قلوب میں تازہ ہے، جس میں 1000 سے زائد فضلاء کی دستار بندی ہوئی تھی۔ دارالعلوم کی ترقی کے سلسلے میں حافظ صاحب نے ملک کے مختلف شہروں کا سفر کر کے دارالعلوم کے لیے بہت سے دوامی چندے مقرر کرائے، خصوصاً سابق ریاست بھوپال، بہاولپور اور حیدرآباد کے سفر دارالعلوم کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ حیدرآباد سے دارالعلوم کی امداد 100 روپے ماہانہ مقرر تھی۔ حافظ صاحب حیدرآباد تشریف لے گئے اور اپنے اثرات سے 250 روپے مقرر کرائے۔ دوسرے سفر میں 500 اور تیسرے میں 1000 ماہانہ تک نوبت پہنچ گئی، جو سقوط ریاست حیدرآباد تک جاری رہی۔ برطانوی گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا، مگر آپ نے دارالعلوم کی حریت پسندانہ مسلک کی بنا پر حکومت کا خطاب یافتہ ہونا پسند نہیں کیا، چنانچہ خطاب واپس کر دیا۔ یہ بھی آپ ہی کے زمانے کی خصوصیت ہے کہ 2 مرتبہ صوبہ متحدہ گورنر دارالعلوم میں آئے۔ نظام دکن نے حافظ صاحب کو ریاست حیدرآباد میں مفتی اعظم کے عہدے پر مقرر فرمایا تھا۔ حکومت آصفیہ کے اس سب سے بڑے دینی منصب پر آپ 1341 ہجری 1922 عیسوی سے 1344 ہجری 1925 عیسوی تک
فائز رہے۔ حیدرآباد کے زمانہ قیام میں آپ نے نظام حیدرآباد کو دارالعلوم میں آنے کی دعوت دی تھی جو منظور کر لی گئی تھی۔ پروگرام یہ تھا کہ نظام جب دہلی جائیں گے تو دارالعلوم کو بھی دیکھیں گے۔ 1347 ہجری 1928 عیسوی میں نظام کے دہلی آنے کی توقع تھی۔ وعدے کی یاد دہانی کے لیے آپ حیدرآباد تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ حیدرآباد کا قصد فرما رہے تھے تو طبیعت ناساز تھی۔ ضعف پیری اور مسلسل علالت نے بہت کمزور کر دیا تھا، مگر دارالعلوم کے مفاد کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ پہلے تو انتظار رہا کہ طبیعت سنبھلے تو نظام سے ملاقات کی جائے، مگر جب مرض دن بدن بڑھتا ہوا معلوم ہوا تو متوسلین اور رفقائے سفر کی رائے قرار پائی کہ دیوبند واپس لے جایا جائے۔ چنانچہ واپسی کے قصد سے آپ حیدرآباد سے روانہ ہو گئے، مگر ابھی ٹرین حیدرآباد کے حدود میں ہی تھی کہ نظام آباد اسٹیشن پر حافظ صاحب جان آفری کے سپرد کر کے من مات فی السفر فہو شہید میں داخل ہو گئے۔ یہ 3 جمادی الاولیٰ 1347 ہجری 1928 عیسوی کا واقعہ ہے۔ وفات سے قبل زبان پر ذکر اللہ جاری تھا۔ 29 کے عدد پر عقد انامل تھا کہ اللہ کے لفظ کے ساتھ روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے حضرت حافظ محمد احمد صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، جن کی بائیوگرافی آپ کے گوشے گزار کی گئی ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ حافظ صاحب کے حالات میں آپ کو عجیب کیا لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔